إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. جتنے بھی احکام شرعیہ ہے اور اللہ کے احکام ہیں، اللہ کے نبی کے طریقے ہیں، وہ سب کے سب ایک ڈھانچے کی مانند ہے، اور اس میں جو روح آئے گی وہ اخلاص کی وجہ سے آئے گی، اللہ کے ڈر کی وجہ سے آئے گی. ہر عمل میں اللہ کا ڈر، ہر عمل میں اخلاص. اور خصوصاً جب قربانی کا موقع ہے اور قربانی کے موقع آتے ہیں تو ان قربانی کے موقع میں بھی دکھلاوا، ریاکاری، یہ اللہ کو حد سے زیادہ مذموم ہے، اللہ کو ناپسند ہے. اس لیے فرمایا کہ چاہے حج کرنے والا حاجی 10ویں ذوالحجہ کو قربانی دے، یا حجی لے جانے والا عمرے والا یا حج کرنے والا وہ حجی کو ذبح کرے، یا بقرعید کی قربانی دینے والا اپنے جانور کی قربانی دے، تو اس کا خون یا اس کا گوشت یا اس کے چمڑے یہ اللہ کو نہیں پہنچتے، نہ اللہ کے یہاں یہ مقصود ہے. بلکہ اللہ کے یہاں مقصود اصلی آدمی کے دل کا اخلاص اور اللہ کا ڈر ہے. اللہ کو یہی پہنچتا ہے. اسی لیے میدان قیامت میں اللہ رب العزت کہیں گے کہ اليوم اجعل انسابهم، آج بھی سارے تمہارے نسبوں کو ختم کر دوں گا. کوئی سید ہے، کوئی شیخ ہے، پٹھان ہے، مومن ہے، یا نہ جانے کیا کیا برادریاں ہیں، اللہ کے لیے تمہارے سارے عرب کی جو برادریاں ہیں، قبائل ہیں، قریش ہے، حذیلی ہے، تمیمی ہے، سب کو اللہ ختم کرے گے اور صرف اللہ کا بنایا ہوا نسب میدان قیامت میں چھکے گا. اور وہ یہ ہوگا کہ اللہ پوچھے گے این المتقون، اللہ سے ڈرنے والے کہاں ہیں. چاہے کوئی بھی قبیلے کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی گاؤں کا ہو، کسی بھی برادری سے تعلق رکھنے والا ہو، اللہ کے لیے سارے نسبوں کو آج میں ختم کرتا ہوں. صرف ایک نسب، ایک برادری میرے پاس چلے گی، اور وہ برادری ہے اللہ سے ڈرنے والوں کی. کون سی برادری؟ اللہ سے ڈرنے والے، چاہے مومن ہو، شیخ ہو، قصاب ہو، قریشی ہو، حذیلی ہو، تمیمی ہو، پٹھان ہو، بیچاری ہو، نہ جانے دنیا میں جتنی بھی قبائل ہیں، وہ سارے قبائل میں سے سارے قبیلے ختم ہو گئے. اللہ صرف ایک برادری کو اٹھائے گا، وہ برادری ہے جو اللہ سے ڈرنے والی ہے. اس لیے جانور ذبح کر رہے ہو تو دکھلانے کے لیے نہیں کہ ہاں ہونا جانور اچھا ہی ہو، عمدہ ہی ہو، یہ مطلوب ہے، لیکن مقصود ان کا خون اور گوشت نہیں ہے، مقصود اللہ کی رضا ہے. اس لیے فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ہرگز اللہ کے یہاں نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے
اللہ کے بعد تم میں سے جو تقوی اختیار کرتے وہ تقوی اللہ کو پہنچائے. کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم. اور اسی طرح اللہ پاک نے جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں توفیق دی قربانی کا عمل کرنے کی. جانور کو بھی مسخر کیا، ورنہ جانور گرتا ہے. جو جانور کے ناک میں ہوا گھس جائے ذرا دیکھو اس جانور کو پکڑ کر، یا کوئی واقعی بھی جانور ہو جو گرے گا تو 3 دن سے پچھاڑنے یا نہ پکڑے. کبھی اللہ اس کو مسخر نہ کرے، تابع نہ کرے. اور ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. اور حاجی منصور صاحب، حاجی صاحب، کبھی کبھی ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا. کیا کہتے کہ رسی توڑ کر باپ نے پھر پکڑ کے بتاؤ. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا. اللہ کہہ رہے ہیں انعام ہے میرا کہ بڑے بڑے طاقت کے رکھنے والے جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیتا. اب کیا کرو جب مسخر ہو جائے؟ لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس اللہ نے تمہارے تابع کیا ہے، تمہاری طاقت سے نہیں ہوا کہ میں آیا تو پچھاڑ دیا. لتکبروا اللہ علی ما ہداکم. 12 مرتبہ جانور اگر پاؤں مار دے چہرے پر تو کب تک وہ دکھتا ہے؟ ہم چھوٹے تھے، جانور کو گرائے تو ہمارے والد صاحب کو گائے نے سب پیر مارے تھے. 10 سے 12 سال وہ چہرے کی تکلیف نہیں گئی تھی. یہ تو ہم کو پتا ہے، ایسے کئی واقعات ہوتے ہوں گے. سوچنے پر آئے تو یہ اللہ کا بڑا انعام ہے. ورنہ گھاس پھوس کھا کے زندگی گزارنا پڑے گی. اسی لیے جب اللہ نے مسخر کیا تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. اور اس لیے بھی کہ اس نے تم کو توفیق دی قربانی دینے کی. حاجی حاجی میں رہتا ہے جیسے ریچا ہو یا حاجی لے کر جانے والا یا یہاں پر جن پہ قربانی واجب ہے یہ بھی اللہ کی توفیق سے دیتے ہیں. ورنہ کتنے بدبخت ایسے ہوتے ہیں جن پہ قربانی واجب ہوتی ہے وہ قربانی نہیں دیتے. اللہ کے لیے شکر ادا کرو قربانی دینے والے کہ تمہیں توفیق دیا میں نے. ایک حصہ لینا. کیا کتنے ایسے لوگ ہیں اللہ معاف کرے جن پر قربانی واجب ہوتی ہے لیکن وہ قربانی نہیں دیتے. حالانکہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ جو زکات کا نصاب ہے وہ ضروری ہے. اس میں سے کچھ چیزیں کم ہیں. ایک چیز تو یہ کم ہے کہ مال پہ سال گزارنا ضروری نہیں ہے. مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے. 25-26 ہزار کی ملکیت ہے تو بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے. اور اسی طرح گھر میں سامان اگر استعمالی روز مرہ کے استعمال کے علاوہ اگر کوئی سامان ہے جیسے قالین رکھا ہوا ہے گھر میں عید بقرعید کو وہ نکالتے ہیں تو وہ ضروریات زندگی سے الگ ہے. قربانی کے نصاب کے لیے اس کی بھی رقم پکڑی جائے گی. بڑے بڑے بھگونے گھر میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں. روزانہ کا اگر اس کا استعمال نہیں ہے تو قربانی کے نصاب کے لیے وہ بڑے بڑے بھگونے بھی پکڑے جائیں گے. برتن رکھے ہوئے رہتے وہ اوپر اٹھا کے جہیز میں آئے ہوئے. ارے ہوتا ہی نہیں ہوتا. قربانی کے واجب ہونے کے لیے وہ جہیز میں آئے ہوئے ہو یا قالین رکھے ہوئے ہو. سال میں کبھی کبھی جس برتن کی یا چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے
پوچھتے بھی نہیں ہیں میرے پہ قربانی ہے یا نہیں ہے. پھر کیے بھی تو بڑا ایک کٹمبا ہوتا ہے، اس میں ایک جانور، ہاں چھوٹا بھائی بھی لے جاتا کھلانے، دوسرا بھائی چارے کو لے جاتا، تیسرا بھائی اس کو ادھر پھراتا، چوتھا بھائی لے کر جاتا، سب الگ الگ رہتے. اور کیا کہتے ہیں اپنے لیے جانور، بھیا کے لیے بڑے بھیا نے. عورتوں کا کیا حصہ ہے؟ عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں جو قربانی دے وہ میری بڑائی بیان کرے کہ میں نے اس کو توفیق دیا. ورنہ کتنے بدبخت ہوتے جو یہ قربانی کے واجب بھی ادا نہیں کرتے. اس لیے کہہ رہے اللہ تکبر اللہ علی ما ہداکم، تمہیں توفیق دی. اور پھر فرمایا وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں کو بشارت دے دو. اور کس کی بشارت؟ جنت کی، اس اللہ کے اجر کی، ثواب کی، کہ جو محسنین ہیں حسن کے ساتھ عمل کرتے ہیں. کس کے ساتھ؟ حسن کے ساتھ. دکھلاوا نہیں ہوتا، ریاکاری نہیں ہوتی. جو بھی اللہ کا حکم رہتا وہ یہ سوچتے کہ میری ذات سے یہ عمل اچھے سے اچھا ادا ہو، کہ اللہ کے دربار میں یہ چیز جا رہی ہے. اور چونکہ اس سے پہلے یہ بات بتائی گئی تھی، عموماً بار مرتبہ یہ ہوا تھا کہ اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ عمرے کرنے کے لیے آئے تھے تو قریش مکہ نے اللہ کے نبی کو اور 1400 صحابہ کو وہیں پہ روک لیا تھا کہ تم اس سال نہیں آ سکتے عمرے کے لیے. اور بھی شرائط لگائی تھی، آئندہ سال آنا، عمرے کے لیے آنا، 3 دن نہیں رکنا، ایک ہی خرچہ ساتھ نہیں لانا جو آپ کے میان میں رہے گا. مکہ کا کوئی آدمی مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے تو اسے واپس بھیجنا، مدینہ کا کوئی آدمی مرتد ہو کر مکہ آ جائے تو ہم نہیں بھیجیں گے. 10 سال تک ہمارے درمیان میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. یہ ساری شرطیں پورے کفار نے لگائی تھی دب کر صلح کرنے کے لیے. یہ تو مدینہ کے وقت تھے، لیکن جب یہ مکی آئے تھے اس وقت اتر رہے تھے، اس وقت تو جہاد فرض نہیں تھا. مکہ میں رہتے ہوئے جہاد فرض نہیں تھا، صرف سہنا ہی سہنا تھا، جس کو کہتے آ نگر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ دیے کھانے جا، قدم قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہتے کہ ہاں ستائے جا. صرف سہنا ہی سہنا تھا مکہ میں. اللہ کے نبی کے بعد آتے تھے صحابہ، یا رسول اللہ متا رسول اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اور کیسی تکلیفیں دی کفار نے. بڑے بڑے صحابہ کو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے چچا نے ایسے اونٹ کے چمڑے میں لپیٹ دیا اور آنسو اور بازو سے دھواں دیا اور وہاں سے ان کو مارنا شروع کیا. حضرت خبیب، عمار، سمیہ، زفیرہ، خباب، سہیب رضی اللہ عنہ کے وہ صحابہ کرام ہیں جو قریش مکہ اور کفار مکہ کے تختے مشق بنے ہوئے تھے اور آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ کب ہم تلوار اٹھائیں؟ اللہ کے نبی کہتے ابھی اجازت نہیں ہے، سہتے جاؤ. اور پھر یہ دلاسے کے لیے اللہ نے آیت اتاری، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ دفاع کرے گا ایمان والوں کی طرف سے. ہٹائے گا اللہ ایک نہ ایک دن. کیوں؟ ان
فرمایا مسلمان بھی اگر دغا باز دھوکے باز اور ناشکر ہے تو اللہ اس کو بھی پسند نہیں کرتے. کافر تو ہوتے ہی ہیں دغا باز، کافر تو ہوتے ہی ہیں ناشکرے، لیکن اگر کوئی ایمان والا بھی دغا باز ہو، بددیانت ہو، کوئی مسلمان بھی اگر ناشکر ہو، ان اللہ لا یحب، اللہ اسے پسند ہی نہیں فرماتے. جب مکہ سے مدینہ ہجرت ہوئی تب اللہ پاک نے اگلی آیت اتاری. یہ جہاد کی فرضیت کے لیے پہلی آیت ہے، سب سے پہلی آیت جس میں اللہ نے جہاد کو فرض کیا. اور ان آیتوں میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جہاد صرف اس امت میں ہی فرض نہیں ہے، یہ پہلی امتوں میں بھی ہم نے فرض کیا ہے. اور اس کی علتیں بیان کی کہ بھئی جہاد کیوں فرض ہے. پہلی علت تو یہ ہے کہ مسلمان مظلوم بن گئے تھے، جب جی میں آیا سزا دیا، جب جی میں آیا تکلیف دے دیے، جب جی میں آیا باہر کر دیا، مکہ سے نکال دیا، کبھی گھر سے بے گھر کر دیا. یہ سارے ظلم جب ان پر بڑھے اللہ نے پھر مدینہ ہجرت کو حکم دیا اور جہاد کو حکم دیا. جہاد کی بھی تین قسمیں، ایک ہے جہاد بالنفس، ایک ہے جہاد بالشیطان، اور ایک جہاد بالکفار. جہاد کی کتنی قسمیں؟ تین. سب سے پہلی قسم ہے اپنے نفس سے جہاد کرنا. پہلی قسم کیا ہے؟ نفس سے جہاد کرنا. دوسری قسم ہے شیطان سے جہاد کرنا، اور تیسری قسم ہے کفار سے جہاد کرنا. جب تک پہلی دو جہاد کی قسموں میں ہم کامیاب نہیں ہوگے، تیسری قسم میں کامیاب نہیں ہو سکتے. پہلی قسم ہے اپنے نفس سے جہاد کرنا. میرا نفس اس پر تلا ہوا ہے کہ میں گندی نگاہ کسی عورت پر ڈالوں اور میں اس کو یہ کہوں کہ نہیں مجھے نہیں ڈالنا ہے، یہ میرا اور میرے نفس کا جہاد ہے. 1,00,000 روپے مجھے حرام کے نظر آ رہے ہیں اور 10 روپے مجھے حلال کے نظر آ رہے ہیں، تو میرے نفس سے میں جہاد کروں گا کہ 1,00,000 روپے میں چھوڑ دو، 10 روپے اختیار کر دو. میرا نفس کہہ رہا ہے کہ نہیں، دیکھیں گے کہ یہ گناہ میں آمادہ ہو گئے اور یہ سوچے کہ کر لو بعد میں توبہ کر لینا، تو ہم نے میرے نفس سے جہاد کرو کہ نہیں کرنا ہے. اور دوسری جہاد کی قسم ہے شیطان سے جہاد. جو دشمن چھپ کر حملہ کرے وہ دشمن بڑا خطرناک ہوتا ہے. جو دشمن چھپ کر حملہ کرے، شیطان نظر آتا ہے ساتھ میں تو سب کے، صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا عمر ناز کر تو اپنی قسمت پر کہ جس گلی سے تو گزرتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، ورنہ ہمارے ساتھ تو 1 منٹ رہ کے چھوڑ دیا تو 24 گھنٹے کام کرتے ہیں ہم اس کا. ایسا معاملہ ہو گیا ہے. تو شیطان سے جہاد ہے. شیطان سے جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر حال میں برائی سے روکنا. شیطان سے بڑھ کر نفس ہے ہمارا، اس لیے شیطان کو پوچھا گیا ارے بھائی شیطان تو ساری دنیا کو بہکا رہا تھا، تجھ کو کس نے بہکایا؟ شیطان کہنے لگا مجھے میرے نفس نے بہکایا. تو بتاؤ نفس کتنا خطرناک ہوگا. بڑائی کی چاہت، حسد کی چاہت، کینہ کپٹ کی اندر،
بغض ہو، ایک دوسرے سے حسد ہو، وہ مال میں کیسے بڑھ گیا، وہ علم میں کیسے بڑھ گیا، اس کی واہواہی کیسے ہوگی، یہ سب اندر کی بیماریاں ہیں۔ جو نفس کے جہاد اور شیطان کے جہاد میں کامیاب ہوگا وہ کافروں کے جہاد میں کامیاب ہوگا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل صحابہ کی زندگی ہے۔ صحابہ کامیاب کیوں ہوئے ہر جہاد میں؟ کیونکہ انہوں نے نفس کو بھی مار دیا تھا اور شیطان کو بھی دبا دیا تھا۔ اس لیے کہتے تھے الموت کما تحبون شرب الخمر، ارے ہم موت کو ایسا محبوب رکھتے ہیں جیسے تم شراب پینے کو محبوب رکھتے ہیں۔ آج اگر جہاد کو فرض کر دیا جائے تو کیا مسلمان اس طرح آئے گا سامنے؟ تمنا ہوگی انس رضی اللہ عنہ کی طرح۔ احد کے میدان میں کیا دعا کر رہے ہیں؟ احد کے میدان میں دعا کر رہے ہیں، تو دعا مانگ میں بھی مانگتا ہوں، تیری دعا پہ میں آمین کروں گا، میری دعا پہ تو آمین کہے۔ دوست دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ کل میرا مقابلہ کسی کافر سے ہو اور وہ مجھ پہ حملہ کرے، میں اس پہ حملہ کروں، پھر میں اس کو کیفر کی عدالت تک پہنچا کے جہنم نصیب کر دو۔ حضرت انس کہتے ہیں آمین۔ پھر ان کے دوست کہنے لگے اب تو مان، تیری باری ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ کل کسی کافر سے مقابلہ ہو، وہ مجھ پہ حملہ کرے، میں اس پہ حملہ کروں، وہ مجھ پہ حملہ کرے، میں اس پہ حملہ کروں، پھر وہ مجھ کو شہید کر دے، میرے کان کاٹ لے، میری ناک کاٹ لے، میری آنکھیں نکال لے، میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور جب میدان قیامت میں تیرے پاس حاضر ہو جاؤ اس وقت تو کہے کہ تو نے کیا کر کیا، تو میں یہ پیش کروں کہ میں یہ کر کے آیا ہوں، اور اس وقت اللہ تو یہ کہے کہ یقیناً تو نے میرے ہی لیے کیا ہے۔ وہ دوست کہنے لگے آمین، اور کہتے تھے مجھ سے بہتر تیری دعا ہے کہ تم نے تو سب مانگ لیا اللہ سے، اخلاص بھی مانگ لیا، شہادت بھی مانگ لیا، قربانی بھی مانگ لیا، اللہ کے پاس جا کر اللہ سے جنت بھی منگوا لیا۔ دوسرے دن جب ان کی ناش کو دیکھا گیا، امیر حمزہ کے ساتھ ان کی بھی ناش اسی طرح پڑی ہوئی تھی۔ 2 لاکھ کا مجمع ہے، 60,000 کا مجمع ہے، 60,000 عرب آئے سامنے۔ قیصر روم نے کہا کہ عرب ہونے کی وجہ سے جیت رہے ہیں عرب لوگ، تو چلو عرب یہودیوں کو ان کے سامنے لاتے ہیں۔ تو جب یہ 60,000 عربوں کو آگے کیا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یرموک میں فرمایا کہ شاید قیصر روم یہ سمجھ رہے ہیں ہم عرب ہونے کی وجہ سے غالب آ رہے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ اجازت دو ان 60,000 کو آپ 6 صحابہ مل کر نمٹ لیں۔ کتنوں کو؟ 60,000 کو 6 لوگ۔ ابو سفیان کہنے لگے 6 دوست کم ہوتے ہیں۔ ابو عبیدہ کہنے لگے ہم تمہاری جان جوگے میں نہیں ڈالیں گے۔ خالد بن ولید کہنے لگے ارے امیر جان جوگے میں نہیں ڈال رہے، جان اللہ کے حوالے کر رہے ہیں۔ ابو سفیان کہنے لگے نہیں، 60,000 کے لیے 60 لوگ ٹھیک ہے، کافی ہے۔ کتنے کے لیے؟ 60,000 کے لیے 60۔ خالد بن ولید کہنے لگے اتنے زیادہ بھیج کے کیا کرو گے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنے زیادہ بھیج کے کیا کرو گے؟ لیکن چلو تم کہہ رہے ہیں تو 60 لے کر جاتا ہو۔ مسیلمۃ الکذاب سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب لڑائی ہوئی تو پورا قلعہ بند تھا۔ براء بن مالک رضی اللہ عنہ کوئی اندر جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ براء بن مالک رضی اللہ عنہ نے دیوار پھلانگ کر لاکھوں کے مجمع میں تنے تنا اپنے آپ کو ڈال لیا اور پوروں سے لڑتے لڑتے قلعے کا دروازہ کھول لیا۔ ایک آدمی نے 1 لاکھ سے
آپ کے دماغ میں بھی بعض باتوں یہ سوال آتا کہ یار ایسے حالات آ جائیں تو جہاد کو حکم کیوں نہیں دیتے؟ جہاد کو حکم مل جائے گا تو دروازے لگا کر بند ہو جائیں گے. بیوی کہیں گی ارے تم لوگ کو جاؤ، بیٹے کہیں کہ ابا تمہارا دماغ خراب ہوا گیا. جبکہ عورتیں تک نکل جاتی تھیں کیونکہ انہوں نے نفس کا بھی جہاد کیا اور شیطان سے بھی جہاد کیا. اس لیے یہ پہلی آیت اور جہاد اس لیے بھی کہ ظلم و ستم ہو گیا تھا. دوسرا اخلاء العالم یعنی فساد، دھرتی پر صرف اللہ کا راج ہے. اس لیے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ کا کلمہ بلند ہو. تو جن کی زندگیوں میں اللہ کا کلمہ بلند ہوگا تو دوسروں کی زندگیوں میں کلمہ بلند کریں گے. اعلان کلمت اللہ. اس لیے صحابہ جاتے لڑائی کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے، وہ کہتے تھے اسلموا تسلموا، اسلام لا لو محفوظ ہو جاؤ گے. وہ کہتے ہم اسلام نہیں لائیں گے تو صحابہ کہتے تھے جزیہ دو، ٹیکس دو، صلح کر لو. تو کہتے وہ صلح کریں گے، ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو پھر کہتے آ جاؤ میدان کارزار میں، تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم کس کے لیے لڑتے ہیں. اور جب میدان کارزار میں بھی آتے تو اس وقت کو دعوت دیتے، سمجھاتے کہ بابا مان لے اللہ ایک ہے. وہ پھر نہیں مانتا تو پھر جھپٹتے بھوکے شیروں کی طرح، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مدد کرنے والا اللہ ہی ہے. بڑوں کو چٹکیوں میں پچاڑ دیتے تھے. ولید اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ نکلا، عتبہ اور شیبہ کے ساتھ ولید نکلا. بڑا عرب کا پہلوان شمار ہوتا تھا. غزوہ بدر میں آواز لگائی حل من مبارزین، ہے کوئی مجھ سے میدان کارزار میں؟ تو وہاں اس زمانے میں لڑائی شروع ہونے سے پہلے ادھر کے کچھ پہلوان آگے آتے تھے اور ادھر سے کچھ پہلوان آگے آتے تھے. پہلے وہ لڑتے تھے، پھر اس میں سے جو ہار جاتا تھا وہ علامت سمجھے جاتے تھے، شکوک لیتے تھے وہ اس سے کہ جو ہار گیا اس کی جماعت ہارنے والی ہے. یہ تین آیا باپ اپنے بیٹوں کے ساتھ. ادھر سے حضرت علی، امیر حمزہ، ابو عبیدہ بن الحارث نکلے. وہ ولید کہنے لگا کون ہے؟ تو حضرت علی نے کہا علی ہے. تو ولید ایسا ہنسنے لگا، تو بچوں سے میں نہیں لڑتا ہوں. کیا کہنے لگا؟ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت 20 سال کے بھی نہیں تھے، 16-17 سال کی عمر میں تھے. مسکرا کر کہنے لگے بچے سے تو میں نہیں لڑتا. حضرت علی کہنے لگے میں تو بہادروں سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہوں، تو بچے سے نہ لگے میری طاقت ہے کہ میں بہادروں سے لڑوں. غصے میں آ کے جب اس نے حملہ کیا تو 2 حملے حضرت علی نے چکائے، تیسرے حملے میں تو زمین چاٹنے لگ گیا. کیونکہ ان کو یقین تھا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کہتے تھے اگر تلواروں کے سائے میں اگر موت ہوتی تو خالد کو کبھی کی جنگ میں موت آتی. تلواروں کے سائے میں موت نہیں ہے، بندوقوں کے نیچے موت نہیں ہے. موت تو اس وقت ہے جب اللہ چاہے. حضرت علی کہتے تھے اگر موت آنی ہوتی تو میں میدان کارزار میں موت کو تلاش کرتا تھا. میدان جنگ میں اس زمانے کی جنگیں چپ چپ نہیں ہوتی تھی، یہاں پہ تھوڑا سا بم پھینک دیے، وہاں پہ تھوڑا خوش ہو گئے گرا دیے کر کے. ویسے تو جنگیں نہیں ہوتی تھی، فیس ٹو فیس ہوتی تھی. یا تو تڑپے گا یا تو میں تڑپوں گا، یا تو تیرا خون بہے گا یا تو اس کا خون بہے گا. یا تو لڑنے والے اتر رہے تھے، وہ لڑنے والے تیسرے کو مار کے نکل جاتے اور خوش ہوتے ہم نے پھینکے، ہم نے کرے. شروع ہوگی جنگ تو یہ سب سے بڑی مدد ہوتی ہے جہاد کی، اعلان کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ ساری دنیا میں بلند ہو. اور چونکہ ہمارے اس زمانے میں یہ چیز اس وجہ سے بن گئی کہ ساری دنیا میں
کبھی بھی نفیر عام لگی تو اس کے لیے تیار رہنا ہے. یہ پہلی آیت ہے قرآن میں جو سے اتارا اللہ نے جہاد کے تعلق سے. اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا. اب جن لوگوں سے قتال کیا جاتا ہے اب ان لوگوں کے آنے میں اجازت دی گئی اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا. جہاد اس لیے فرض ہوا کہ بے ایمانوں نے ایمان والوں پہ ظلم کیا. اپنے پیر پہ خود کولہاڑی ماری. گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ کہاں بھاگتا ہے؟ جنگل کی طرف، شہر کی طرف. اس طرح انہوں نے کیا قریش مکہ نے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اور یقیناً اللہ رب العزت نے ان کی مدد کرنے پر اللہ یقیناً قادر ہے. قسم کھا کے اللہ نے کہا قریش مکہ کے مقابلے میں ایمان والوں کی اللہ مدد کرنے پر یقین ہے قادر. اور قسم سے کہا قادر کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے پہلے دو جہاد میں کامیاب ہو گئے. پہلے کون سے جہاد میں؟ نفس کے اور شیطان کے. اللہ والے بن گئے، اللہ سے ڈرنے والے بن گئے. اور ایک بات یاد رکھنا، جن کے دل میں اللہ آ جاتا، اللہ کا ڈر آ جاتا، وہ مخلوق سے جو بھی ڈرا سمجھ جاؤ اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. اور ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے جہاد فرض ہوا. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق. ناحق ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا بغیر حق، بے وجہ. الذین اخرجوا انہیں نکالا گیا من دیارہم ان کے گھروں سے. قریش مکہ کو، اللہ کے نبی کو مجبور ہو گئے کہ گھروں سے بے گھر ہو گئے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کوئی مال و دولت تھی، کوئی دشمنی تھی؟ کہا کوئی دشمنی نہیں. صرف وہ اتنا کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا پالنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے. 360 ہمارے معبود نہیں ہے. پتھروں کے پرستے نہیں ہے، سورج کی پوجا نہیں ہے. صرف پالنے والا اللہ ہی ہے اور اللہ ہی کی عبادت ہے. صرف ان کا جرم یہ تھا تو ان کو گھروں سے نکال لیا گیا. اللہ نے اجازت دے دی جہاد کی. اور پھر اللہ پاک نے فرمایا ہم نے جو یہ قریش مکہ یہ مکی زندگی میں جب یہ مدینہ آئے اور یہ نکالا گیا تو ہم نے جو یہ جہاد کی ان کو اجازت دی تو کوئی یہ نئی چیز نہیں تھی. جہاد کی اجازت کا مل جانا یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، بلکہ پہلے زمانے میں بھی یہ چیز ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ. اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹا دے، یعنی جہاد فرض کر کے ایمان والوں کو سامنے کھڑے کر کے بے ایمانوں کو اگر اللہ نہ ہٹا دے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ. اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹا دے تو پھر کیا ہوتا؟ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اگر ہم ایک دوسرے سے نہ ہٹا دیں تو جو نصاری و نصارا عیسائیوں کی جو مخصوص عبادت گاہیں تھیں اور جو عام عبادت گاہیں تھیں اور جو یہودیوں کی عبادت گاہیں تھیں اور مسلمانوں کی جو مسجدیں تھیں، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جس میں وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے تذکرے کثرت سے کرتے
سوانی عربی میں کہتے ہیں عیسائیوں کی عبادت گاہ کو، جہاں راہب رہتے، بیارون نصرانیوں کی کلیسا کو کہتے، جہاں ہم لوگوں کو آنے کی اجازت ہوتی ہے عبادت کے لیے، صلوات یہودیوں کی عبادت کا، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسائی مذہب حق تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیت حق تھی، تورات تیسری تھی، اور اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ مساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، سارے دن منسوخ ہو گئے، صرف اللہ کا قرآن باقی، اللہ کے نبی باقی۔ اللہ کہہ رہے اگر ہم یہ جہاد فرض نہ کرتے نا تو لہدمت مساجد، تو مسجدوں کو تو منہدم کرتے کرتے ختم کر دیتے۔ اس لیے جہاد کا فرض ہو جانا بھی ایک علت ہے کافر کو، بے ایمان کو ڈرانے کی، ورنہ عبادت بھی ڈھنگ سے نہ کر سکے۔ اور پھر فرمایا اللہ نے خاک اللہ حفاظت کرے گا، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ قسم کھا کر کہہ رہے مجھے میرے عزت کی قسم ہے میں اس کی مدد کر کے رہوں گا۔ ان آیات کے ذیل میں دنیا کے حالات کو دیکھو، اللہ کی مدد ہم مانگتے ہیں لیکن اللہ کے دین کی مدد کتنی کرتے ہیں ہم؟ اللہ کی مدد تو خوب مانگتے ہیں لیکن اللہ کے دین کی مدد جس پر وعدہ ہے اللہ کا، لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور بھی ضرور مدد کرے گا اس کی جو اللہ کے دین کی مدد کرے۔ اس لیے اس سے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائیے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اسلام کی عبادت مسلمان کے ذمے ہے اور مسلمان کی عبادت اللہ کے ذمے ہے۔ ہم اسلام کی عبادت کریں، اسلام کی عبادت کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے سرٹیفکیٹ بنانا پڑے گا۔ اسلام کی عبادت یہ ہے کہ فرائض کا اہتمام کریں، سنتوں کا اہتمام کریں، حیا زندگی میں لائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچیں۔ جو لوگ بے دین ہیں وہ دینداری پر کیسے آ جائیں اس کی محنت کریں، نماز کو آ رہے، چار لوگ جو نہیں پڑھتے انہیں لے کر آئے، جو ادھر ادھر بیٹھے ان کا وقت مسجدوں میں گزرے، مسجدوں کو بھرنا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، یہ اللہ کے دین کی عام مدد ہے۔ اب اس میں دیکھو کتنے لوگ ہمارے محلے میں ہوتے ہیں اور کتنے لوگ فجر کی نماز میں آتے ہیں، کتنے لوگ مسلمان ہیں، کتنے لوگوں کی زندگیوں میں سنتیں ہیں، کتنے لوگ مسلمان ہیں اور کتنے لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، کتنے لوگ باہر ٹائم پاس کرتے ہیں اور کتنے لوگ مسجدوں میں وقت لگاتے ہیں، کتنے لوگ خود نماز کو آتے اور کتنے لوگ نماز کے آنے کی دعوت دیتے، کتنوں کو قرآن آتا اور کتنے فجر کے بعد قرآن پڑھتے ہیں۔ آزماؤ اسے، اللہ کی سیدھی سادی شرط ہے، تم گناہوں سے بچو، میرے دین کی مدد کرو، خود بھی دیندار بنو، دوسروں کو دین پر لانے کی محنت بھی کرو، انہیں اللہ کے دین پر لاؤ، دین کی فکریں کرو، یہودیت، نصرانیت، عیسائیت اپنی زندگی سے، اپنے گھروں سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیویوں سے نکالو اور اللہ کے نبی کے طریقے زندگیوں میں سجاؤ، مسجدوں کو آباد کرو، بے دین لوگوں کو دیندار بنانے کی محنت کرو، ختم ہو گئی بات۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، دنیا کے حالات کے بدلنے کے راز ہیں، بڑوں بڑوں کی طاقت کو اللہ نے چکنا چور کر کے رکھا ہے، آج دنیا کے کیا حکمران ہیں، ماننا ویسا ہو۔ ابھی 2 دن پہلے آیا نا واقعہ ابراہا کا، کتنے بڑے بڑے ہاتھی لے کر آیا تھا اس نے بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے، عبد المطلب جس کا عقیدہ بھی کچھ نہیں، بیت اللہ کی دیوار پکڑ کر آنسو بہایا۔ کیا کہا تھا عبد المطلب نے؟
اللہ ساری دنیا کہے گی کہ ایک عام صاحب آدمی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے گھر کی خود حفاظت کر. اتنی بڑی طاقت کے رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے پتنی ہاتھی وغیرہ لائے ہیں، ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے، تو اپنے گھر کی حفاظت کر. دل سے دعا مانگی، اللہ نے پرندے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے بڑے بڑے ہاتھیوں کو بھوسم کر کے رکھ دیا. اور یہ آنے کی بات نہیں، کبھی بھی اللہ نے کامیاب کیا، غالب کیا. کتنے ایسے بات ہیں، بدر کا لے لو، محد کا لے لو. تاریخ ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ جب اندلس کی سرزمین پہ پہنچے، اسپین میں 700 سال تک جہاں مسلمانوں کی حکومت رہی، صرف ایک جماعت وہاں پہنچی تھی اور انہوں نے کشتیاں جلا ڈالی تھی. تاریخ ابن زیاد نے کشتیاں جلا ڈالی تھی، کیوں؟ تاکہ واپس عیدہ خیال آئے. کشتیاں جلا ڈالی، مٹھی پر جماعت تھی، پورا ملک سامنے. اسپین انہیں کے بارے میں اللہ میں اقبال نے کہا تھا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو دین کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ کی ہیبت سے رائی. یعنی بڑے بڑے صحرا بھی آئے تو ٹھوکروں سے پورا کیا. ان کی ہیبت ایسی بڑھ گئی کہ بڑے بڑے پہاڑ میں ان کے سامنے رائی دکھنا شروع ہو گئے. دو عالم سے چلتی ہے بیگانہ جن کو عجب چیز ہے لذت آشنائے. تھوڑا اللہ کی محبت بھی دل میں آ جائے نا، یہ دنیا حقیقت لگنا شروع ہو جائے. شہادت ہے مقصود و مطلوب قومی، نہ کشور پشائی. مطلوب ہی زندگی کا مانا یہ کہ ہم اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، یہ کہا تاریخ ابن زیاد نے. اور جب آگے بڑھے تو پورا ملک فتح ہوا. 700 سے 800 سال تک اندلس پر مسلمانوں کی حکومت رہی. جب اللہ سے ڈرنے والے تھے، انصاف کرنے والے تھے، اللہ نے کر کے بتایا. اور جیسی بے دینی آ گئی، بے حیائی آ گئی، بے شرمی آ گئی، زناکاری عام ہو گئی مسلمان حکمرانوں میں، بے حیائی حد سے زیادہ آگے بڑھ گئی تو یہودیت کو غلبہ دے دیا. بعض مسجدیں ایسی، آج میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتوں نے لکھا، بعض مسجدوں کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے جو ایک ایک 1.5 ایکڑ کی تھی اور جہاں گھوڑے باندھے ہوئے تھے. اللہ کے دین کی جو بھی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. دین کی مدد سے کنارہ کشی ہوگی، اللہ اوروں کو مسلط کر دے گا. ہوا ہے ایسا، بہت ہوا ہے. اپنی ہوٹ اور اپنی دانتیں، کئی کارگزاریاں ہیں. اس لیے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اللہ کبھی عذاب مسلط نہیں کرے گا. ہاں، گناہوں سے بچے، سب سے بڑی نیکی. مولانا منیر صاحب تشریف لائے تھے اس دن مغرب میں، کیا کہا انہوں نے؟ یہی کہا نا کہ گناہوں سے بچو. کتنی بہترین گاڑی ہو لیکن اس کے پیٹرول کے پمپ کے اندر اگر تھوڑا سا کیا اٹک جائے کچرا چلے گی. وہ کہہ رہے تھے نا، کئی لاکھوں کی گاڑی ہے، سیٹ بھی اچھا ہے، سب اچھا ہے، لیکن پیپ میں کچرا اٹکا ہے. ہم سب کر رہے ہیں، اعمال کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، وظیفے پڑھ رہے ہیں، لیکن گناہوں سے نہیں بچ رہے. میں بھی اس میں ملوث ہے. تو کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ اس لیے اللہ کہہ رہے، قسم کھا کے کہہ رہے، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، میں اس کی مدد کر کے رہوں گا جو میرے دین کی مدد کرے. اور فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اور دین کی مدد اللہ کیوں کریں گے؟ قوی، اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہے. اور عزیز بھی ہے اللہ، غالب بھی ہے، کبھی کس کو غلبہ دے دے، کبھی کس کو غلبہ دے دے.
جس کے جیسے اعمال ہو گئے ویسے اللہ کے فیصلے ہو گئے. پھر صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی مدد کیسے ہے اس کو اگلی آیت میں اللہ نے بتایا. خلفائے راشدین کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الثناء کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ والیک یرجع الامر کلہ بیدک الخیر کلہ انک علی کل شیء قدیر. اللہم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الارواح وصل علی جسد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الاجساد وصل علی قبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی القبور. اللہم اهدنا بنا الناس جميعا اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعيذنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.